الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ معجم اوسط حدیث نمبر 1835 1835۔ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن شہزادہ اعلیٰ حضرت سامان بخشش اپنے نعتیہ کلام میں اس کو یوں نظم کرتے ہیں، عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی گناہ گاروں کی بخشش کرانے آئے ہیں۔ وہ پرچہ جس میں لکھا تھا درود اس نے کبھی، یہ اس سے نیکیاں اس کی بڑھانے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جب بھی ہم کچھ لکھیں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پاک محمد یا احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ لکھیں تو اس میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک لکھیں۔ انشاءاللہ جب تک لکھا رہے گا اللہ پاک کے معصوم فرشتے ہمارے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے اور ایسی محبت ہمیں نصیب ہو کہ ہم اس کی محبت میں مست و بے خود ہو جائیں۔ کاش۔ عشق الہی میں معمور ایک اللہ کی ولیہ، اس کا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ اس کے صدقے ہم پر بھی کرم فرمائے، ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے، غیر اللہ کی محبت نکل جائے اور اللہ پاک سے ہماری محبت کامل ہو جائے۔ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ان سے ہماری محبت ہو جائے، وہ عمل جو اللہ کی محبت کی طرف لے جانے والے ہیں وہ ہمیں پسندیدہ ہو جائیں، محبوب ہو جائیں، اور ایسے محبوب ہو جائیں جیسے پیاس لگتی ہے تو ٹھنڈا پانی کتنا اچھا لگتا ہے، ایسے محبوب ہو جائیں۔ کاش۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے یمن کے ایک بزرگ کے متعلق سنا، وہ محبت کرنے والوں میں بہت بلند مرتبہ رکھتے تھے۔ کس سے محبت؟ اللہ سے، غیر سے نہیں، دنیا سے نہیں، مال سے نہیں، مخلوق سے نہیں، عشق مجازی نہیں، عشق الہی، عشق حقیقی۔ سبحان اللہ۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں حج کے ارادے سے نکلا، جب حج کر لیا تو اس بزرگ کی طرف چلا جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اللہ کی محبت میں ان کو بڑا مقام حاصل ہے۔ میں نے چاہا کہ ان سے کچھ گفتگو سنوں۔ دیکھیں یہ بھی اللہ والوں کا طریقہ رہا کہ وہ بزرگوں کے پاس جایا کرتے تھے، ان سے علم دین حاصل کرتے تھے، ان سے معرفت کی باتیں سنتے تھے، اللہ کی محبت کی باتیں سیکھتے تھے۔ اب تو دوستوں میں بیٹھے اور ہا لگے ہوئے اور کھیل کود میں، لہو و لعب میں، بیکار کاموں میں، اللہ سے غافل کر دینے والے کاموں میں ہم مشغول ہو جاتے ہیں۔ ایسی صحبت اچھی لگتی ہے کہ جس میں استغفر اللہ نفس کا حظ ہے، نفس کا عارضی مزہ ہے۔ اللہ والوں کے مزے نرالیں۔ اس بزرگ کے پاس کیوں گئے؟ کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہم کچھ لوگ حاضر ہوئے، ایک نوجوان بھی تھا جس میں نیک لوگوں کی نشانیاں تھیں اور اللہ سے محبت کرنے والوں کی علامتیں بھی پائی جاتی تھیں۔ وہ بزرگ ملے، ہم بیٹھ گئے ان کے پاس، تو وہی نوجوان اس نے سلام اور کلام سے ابتدا کی۔ بزرگ نے
ان سے مصافحہ کیا، ہاتھ ملایا، متوجہ ہوئے۔ نوجوان نے عرض کی یا سیدی، اللہ پاک نے آپ کو بیمار دلوں کا طبیب بنایا ہے، مجھے بیماری ہے۔ طبیب ڈاکٹر اس سے عاجز آ گئے، کرم کیجئے میرا علاج کر دیں۔ بزرگ نے پوچھا جو معاملہ تجھ پر ظاہر ہوا ہے اس کے مطابق پوچھ، تیرا معاملہ کیا وہ بات کر۔ عرض کی حضور یہ فرمائے اللہ کی محبت کی علامت کیا ہے، یعنی کیسے پتا چلے کہ کسی کو اللہ سے محبت ہے؟ بزرگ نے جواب دیا علامت یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو بیمار جان، کیا تو نے دیکھا نہیں بیمار مرض کے خوف سے کھانا نہیں کھاتا۔ اللہ اکبر۔ اس نوجوان نے زوردار چیخ ماری، اور ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہمیں ایسے لگا کہ جیسے فوت ہو جائے گا۔ کچھ دیر کے بعد وہ نارمل ہوا تو عرض کی اللہ پاک آپ پر رحم کرے، محبت کرنے والوں کی علامت کیا ہے؟ وہ بزرگ فرمانے لگے محبت کرنے والوں کا درجہ بہت بلند ہے۔ نوجوان نے عرض کی مجھے اوصاف بتائیے۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے اللہ پاک سے محبت کرنے والے اس کے نور جلال کو دیکھتے ہیں، ان کے جسم روحانی اور عقلیں آسمانی ہو جاتی ہیں، جو فرشتوں کی صفوں میں واضح طور پر چلتی پھرتی ہیں اور تمام امور آخرت کا یقینی طور پر مشاہدہ کرتی ہیں۔ حسب استطاعت وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کون؟ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ان کو جنت کی لالچ نہیں ہوتی، وہ دوزخ سے نہیں ڈرتے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ نوجوان جو اللہ کی محبت والا تھا، اس نے ایک آہ بڑی درد کے ساتھ کھینچی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ بزرگ رونے لگے اور اسے بوسہ دینے لگے، پھر فرمانے لگے اللہ پاک کی قسم یہ خائفین کی، یعنی اللہ سے خوف کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والوں کی موت ہے، اور یہ اللہ سے محبت کرنے والوں کا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سے سارے غم دور کر دے اور اپنی محبت عطا فرما دے۔ مٹا میرے رنجو علم یا الہی، مٹا میرے رنجو علم یا الہی، عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی۔ کسی کی طرف مائل ہونا طبیعت کا، پسندیدہ چیز کی طرف، یہ ہے محبت۔ اور محبت کا اگلا درجہ کیا ہے؟ عشق۔ اور جب عشق انتہا پر پہنچتا ہے اسے کہتے ہیں غم۔ تو امیر اہل سنت اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے اپنا غم عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کی محبت ہمارے دلوں میں کیسے پیدا ہو؟ کسی کے دل میں ہم اللہ کی محبت پیدا کریں، اس کا کیا ذریعہ ہے؟ سنیے، حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے بزرگ، تابعی بزرگ، فرماتے ہیں اللہ پاک نے حضرت سیدنا داود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی، اے داود مجھ سے محبت کرو اور مجھ سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرو، اور میرے بندوں کے دلوں میں میری محبت ڈالو۔ عرض کی یا اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ تو بتا میں تیرے بندوں کے دلوں میں تیری محبت کیسے داخل کروں؟
اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے داؤد ان کو میری نعمتیں یاد دلاؤ، ان کو میری عطائیں یاد دلاؤ، کیونکہ میرے بندے مجھے احسان کرنے والا ہی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل کیا جو میں نے بیان کیا۔ تو جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کے پاک بندے نبیوں سے بھی محبت کرتے ہیں، صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، وہ اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتے ہیں، وہ اولیاء سے محبت کرتے ہیں، غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے محبت کرتے ہیں، گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ ان سے محبت کرتے ہیں، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کی بنا پر اپنے پیر و مرشد سے بھی محبت کرتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں، اللہ کے نیک بندے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ کسی کے دل میں اللہ کی محبت داخل کرنی ہے کس طرح ہوگی کہ اس کو اللہ کی عطائیں یاد دلائی جائیں کہ اللہ نے تجھے انسان بنایا ہے، وہ قادر ہے، اگر جانور بناتا تو۔ اللہ نے تجھے انسان بنایا، مسلمان بنایا، محبوب کا امتی بنایا۔ آنکھیں دیکھتی ہیں اس کا کرم، کان سنتے ہیں اس کا کرم و احسان ہے، منہ میں زبان ہے اس کا کرم و احسان ہے، سرتا پا کتنی نعمتیں جس میں ہم غرق ہیں ہر آن۔ اس رب تبارک و تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں نہ بسائیں، اس کی عبادت نہ کریں، اور خالص اس کی رضا کے لیے اس کی عبادت نہ کریں، اس کے حضور سر نہ جھکائیں، اس کا پاک کلام نہ پڑھیں، اس کے پیارے سے پیار نہ کریں، اس کے احکامات کی بجا آوری نہ کریں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمائے کہ اگر اللہ پاک جنت اور دوزخ کو پیدا نہ کرتا پھر بھی ہمیں اس کی عبادت کرنی تھی، کیونکہ ہمارا رب ہے، وہ معبود ہے، ہم عبد ہیں، ہم بندے ہیں۔ اور اب جب کہ اس نے جنت اور دوزخ بھی بنائی ہے، اب تو ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے کہ وہ اپنے پسندیدہ بندوں کو جنت عطا فرمائے گا، جو فرما برداری کرے گا اس کو انعام عطا فرمائے گا جنت کا جس میں نہ ختم ہونے والی نعمتیں، اور جو نافرمانی کرے گا اس کے لیے وہ عذاب ہے استغفر اللہ جس کے اندر کمی نہیں ہوگی، جس سے وہ ناراض ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرما دے۔ مجھے اپنا عاشق بنا کر بنا دے، مجھے اپنا عاشق بنا کر بنا دے، تو سرتاپا تصویر غم یا الہی۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اور جو اس سے محبت کرتے ہیں ہمیں اس کی محبت بھی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی محبت کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی کامل محبت عطا فرمائے، اپنی اطاعت و فرما برداری نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔